معرفت کورس کی 57ویں قسط میں خوش آمدید۔ اس سے پچھلی قسط میں ہم نے المبدی اور المعید دو مالک کائنات کی صفات پر بات کی تھی۔ آج ہم المحیی اور الممیت ان دو پر گفتگو کریں گے۔ یہ دونوں کے دونوں نام اسم کے طور پر تو قرآن الحکیم میں نہیں آئے، لیکن البتہ مالک کائنات کی یہ دونوں صفات قرآن الحکیم میں بڑی شد و مد کے ساتھ آئیں۔ محیی کا مطلب ہے زندگی دینے والا، اور ممیت کا مطلب ہے موت دینے والا۔ زندگی اور موت کا کنسیپٹ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے، پھر آپ کو آگے پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ عام طور پر ہم زندگی اور موت کا صرف یہیں پر کنسیپٹ بند کر دیتے ہیں، بک کلوز کر دیتے ہیں کہ زندگی کا مطلب ہے کہ ہماری سانسیں چل رہی ہوں، اور موت کا مطلب ہے ہماری سانسیں بند ہو جائیں۔ یہ زندگی اور موت ہے، لیکن صرف یہ زندگی اور موت ہے، یہ بات غلط ہے۔ الحی، یہ جو حی لفظ ہے، اس کا مطلب حیات، اردو میں اس کا آپ ترجمہ اگر ناؤن لینا چاہیں تو یہی بنے گا۔ حیات کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا جاری ہونا یا جاری رہنا، اور موت کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا ختم ہو جانا، کسی بھی چیز کو وائنڈ اپ کر دینا، سیز کر دینا، اس کا معاملہ ختم کر دینا۔ اگر سانسوں کو معیار لیا جائے تو زندگی اور موت کی وہی ڈیفینیشن بنے گی جو اب تک ہم نے سن رکھی ہے، لیکن صرف سانسیں ہی جیتی اور مرتی نہیں ہیں، ہر چیز کی زندگی اور موت ہوا کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ کا جو علم ہے، اس کی بھی ایک مخصوص عمر ہے، ہمیشہ علم آپ کے پاس نہیں رہے گا، پھر یہ مر جائے گا، یعنی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی آپ کے پاس جو طاقت ہے، ممکن ہے آپ کی سانسیں چل رہی ہوں، بائی ہول آپ کے جسم کے بھی موت نہ آئے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اس وصف کی، اس صفت کی موت آ جائے۔ بالکل ایسا ممکن ہے، اور ایسا ممکن ہے مالک کائنات نے اگر آپ کو کوئی بھی چیز، چلے نیگیٹو بھی چیز، اس کی بھی زندگی اور موت ہوا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ذلت سے نواز رکھا ہے، یہ اس کی نوازش ہی ہے، تو اس کی بھی ایک مخصوص زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد اس ذلت نے مر جانا ہے، اس کے بعد اس کو موت آ جانی ہے۔ ایسے ہی آپ عشق لیجئے، محبت لیجئے، نفرت لیجئے، دوستیاں لیجئے، کوئی بھی چیز لے لیں، ہر ایک چیز کے لیے حیات اور موت کا کنسیپٹ اپنا اپنا ہے۔ اور ایسا ممکن ہے، بہت ممکن ہے، کوئی چیز کو ایک مرتبہ حیات ملے، پھر اس کو موت ملے، مال کے کائنات پھر اس کو حیات دے دیں، موت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اسے زندہ کر دیں، پھر مردہ کر دیں، پھر زندہ کر دیں، عادہ کرنا، بار بار اس کو کرنا، تو ایسا بالکل ممکن ہے۔ مال کے کائنات قرآن الحکیم میں ویسے تو بڑا کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا ذکر کیا ہے، لیکن میں نے بڑی چیدہ ایک دو ہی آپ کے لیے چوز کی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ نام از خود المحیی اور الممیت، از خود یہ نام چونکہ قرآن الحکیم میں نہیں آئے تھے، تو میں نے بہت زیادہ انٹینسیو ہو کر اس پر بات بھی کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا، ہم مال کے کائنات کی وہ صفات پر بات کریں گے جو قرآن الحکیم کی ڈومین میں موجود ہوں گی۔ خیر، سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے جو چنا ہے وہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ خیر، آیت نمبر 2 سے پہلے ویسے میں نے آپ کے لیے لکھی تو نہیں ہے، آیت نمبر 1 بھی اگر آپ پڑھیں گے نا تو بڑی انٹرلنکڈ ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پہلی آیت ہے سورۃ ملک۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں مملکت ہے، جس کا حکم کا سکہ چلتا ہے، جس کے کہنے سے چیزیں ہوتی ہیں، جس کے منع کرنے سے چیزیں بند ہو جایا کرتی ہیں، تبارک الذی، وہ ذات بڑی برکت والی ہے۔ وہ آپ کو زندگی دے یا آپ کو موت دے، آپ کے بھلے کے لیے ہی دے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، مال کے کائنات کی ذات، تبارک الذی، وہ بڑی برکتوں والی ذات ہے۔ وہ آپ کو کچھ بھی نیگیٹو پرووائڈ نہیں کرے گی، وہ آپ کی فلاح ہی چاہتی ہے، وہ آپ کا کاٹا کرنا چاہتی نہیں ہے، وہ بڑی بابرکت ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے پہلے موت کو تخلیق کیا اور اس کے بعد حیات کو تخلیق کیا۔
یہ جو سیکوینس ہے نا یہ بڑا معنی خیز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مالک کائنات کی بابرکت ذات ہے جس نے پہلے موت کو تخلیق کیا ہے. پہلے ایک ڈیوریشن کہ آپ کے ہاتھ میں اگر آپ کو آج اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ عطا فرما دیا ہے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی دولت مال و دولت دے دی ہے یا حسن دے دیا ہے یا کوئی بھی چیز، تو یاد رکھیے گا دینے سے پہلے اللہ نے اس کی موت کا ٹائم ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ یہ والا ٹول، یہ حسن، یہ علم، یہ قوت گویائی، یہ آپ کے تعلقات، یہ آپ کا جاہ و حشمت، یہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اس کی موت کا ایک وقت مقرر ہے. یہ مجھ سے واپس لیا جانا ہے، پھر کسی اور کو سونپا جائے گا. یہ جو مال کے کائنات نے سیکوینس بتایا نا کہ هو الذی خلق الموت، پہلے اس نے موت بنائی ہے. یہ تمہیں مالک نہیں بنا دیا اس چیز کا تاکہ تمہیں یاد رہے یہ مجھے کچھ دیر کے لیے استعمال کے لیے ملا ہے، پیسہ استعمال کے لیے زبان ملی ہے، یا یہ تعلقات، یہ محبتیں، یہ نفرتیں، یہ دشمنیاں، یہ دوستیاں استعمال کے لیے ملی ہیں. اس کو موت آ جانی ہے. آج جو مجھ سے محبت کر رہے ہیں ممکن ہے کل کریں، ممکن ہے نہ کریں. جو آج مجھ سے نفرت رکھ رہے ہیں ممکن ہے کل بھی رکھیں اور ممکن ہے نہ رکھیں. البتہ ہر ایک چیز کو ایک دن زوال ہے، اس کی موت ہو جانی ہے، لازمی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو صرف ذوالجلال اکرام کا وجہ، اس کی توجہ باقی رہ جانی ہے. دوام صرف اس کو رہ جانا ہے جس کا تعلق مال کے کائنات سے اسٹیبلش ہو، جو مال کے کائنات کی وجہ سے بنا ہے، مال کے کائنات کی توجہ جس کو حاصل ہے، صرف بقا اسی کو ہے، باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے سیکوینس دیا ہے نا کہ الذی خلق الموت، تمہیں ہمیشہ کے لیے یہ ہتھیار نہیں دیا، اس کی ایک موت کا وقت معین ہے، تم سے یہ واپس لے لیا جانا ہے. والحیات، چلو آج اب جاری کیا، اب تمہیں یہ دیا تاکہ اس کو استعمال کرو. اور استعمال کرتے ہوئے کیوں، مال کے کائنات نے کیوں دیا آپ کو، اس بات کو مد نظر رکھو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ مال کے کائنات آپ کی ابتلا کرے، مال کے کائنات آپ کو دیکھیں کہ آپ نے میرے عطا کردہ ہتھیار کے ساتھ احسن عملا، کس نے زیادہ اچھے طریقے سے عمل کیا ہے. احسن اکبر افعال کے وزن پر ہے، سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ اچھا کس نے کردار نبھایا. یہ بھی خزانچی تھا، یہ بھی خزانچی تھا، یہ بھی خزانچی تھا. سب سے اچھا خزانچی کون تھا؟ مال کے کائنات کہتے ہیں میں نے یہی ابتلا کرنے کے لیے پہلے موت کا ذکر کیا کہ سانسیں بھی لیجئے تو بھی یہ بھی آپ کی سانسیں چلنا بھی تو ایک ٹول ہی ہے، ہر چیز ایک ٹول ہے. اگر مرنے سے پہلے نظر آنا بند ہو جائے، اور کئی لوگوں کا ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کی آنکھوں کا یہ جو اس کو ٹول ملا ہوا تھا اس کی موت کا وقت آ گیا، اب یہ ٹول واپس لے لیا گیا. اب اس کا حساب ہو گیا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو استعمال کیا تھا. تو وہ حیات اور موت دینے والا وہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے موت کو ڈیسائیڈ کیا پھر حیات دی، پہلے موت بنائی پھر حیات بنائی تاکہ آپ کو یاد رہے آپ خود بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، اور جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے یہ بھی کوئی ہمیشہ کے لیے آپ کو نہیں دیا گیا، آپ سے واپس لے لیا جائے گا. یہ لازمی ہے. اگر یہ فلسفہ آپ کو سمجھ آ جائے نا، پھر کسی چیز کے چلے جانے کا دکھ کہاں باقی رہے گا، پھر کس چیز کو سوچ کر دکھ آئے گا کہ مجھ سے یہ تعلق چھوٹ گیا یا یہ ہو گیا. وہ مال کے کائنات نے پہلے ہی بتایا تھا ہمیشہ کے لیے نہیں دیا، پہلے موت بنائی تھی پھر حیات بنائی تھی. جتنی دیر دیا کیا اس کا حق ادا کر دیا؟ اگر اس کا حق ادا کر دیا ہے تو اب جو ٹول مال کے کائنات نے آپ سے لیا ہے اس سے بہتر آپ کو نواز دیا ہے، اب آپ اس کا حق ادا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ بڑا غالب ہے، وہ غفور ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، اور اس نے پہلے چیزوں کو لے لینے کا وقت معین کیا، پھر آپ کو چیزیں دیں، چاہے وہ سانسیں تھیں یا کچھ اور، تاکہ وہ دیکھے آپ میں سے زیادہ اچھے اعمال کون کرتا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 27 آپ ذرا میرے ساتھ پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ دن میں سے رات کو اور رات میں سے دن کو نکالا کرتا ہے. آپ پر اچھے حالات ہیں تو ہمیشہ اچھے نہیں رہیں گے،
آپ پر برے حالات ہیں تو ہمیشہ برے نہیں رہیں گے، آپ خوش ہیں تو ہمیشہ خوش نہیں رہیں گے، آپ غمگین ہیں تو ہمیشہ غمگین بھی نہیں رہیں گے۔ وہ اندھیرے سے روشنی، روشنی سے اندھیرے میں آپ کو لاتا رہے گا، یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ آپ نے کیسا پرفارم کیا، اچھے حالات میں آپ نے مال کے کائنات کا کیسے دم بھرا، برے حالات میں آپ نے مال کے کائنات کا کیسا دم بھرا۔ مقصد تو آپ کا ٹیسٹ ہے، یہاں پر عیش کرنے تھوڑی نہ آئے ہیں، مقصد تو ٹیسٹ دینا ہے نا۔ تو اچھے حالات میں کیا آپ مالک کے لیے صابر بن کر کھڑے تھے، برے حالات میں کیا آپ مالک کے لیے صابر بن کر کھڑے تھے؟ تو ٹھیک ہے، یہ پھر مال کے کائنات کا طریقہ ہے، یہ اس کی سنت ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ دن سے رات اور رات سے دن کو نکالا کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو بھی نکالا کرتا ہے۔ ایسا بالکل ممکن ہے کہ باپ آزر ہو اور بیٹا ابراہیم بن جائے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ باپ تو نوح ہو اور بیٹا جہنمی ہو جائے۔ بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکل آئے۔ آپ ذرا غور کریں گے، یہ فزیکل فینومینا کی طرف میں آپ کو لے جانا نہیں چاہ رہا، ورنہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے، آپ انڈے کی اگر تعریف کریں، کیا وہ جاندار کی تعریف پر پورا اترتا ہے؟ نہیں اترتا ہے۔ تو لیکن اس میں سے ایک زندہ جیتی جاگتی مرغی نکل آتی ہے، کیا یہ گرو کرتی ہے؟ کرتی ہے، زندہ ہے۔ اس میں سے اگین ایک نئی نسل انڈے کی صورت میں نمودار ہوگی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، مردہ سے زندہ، اور یہ سائیکل ہر جگہ پر آپ کو پایا ملے گا۔ ایک بیج ہے، گندم کا بیج ہے، جس کو آپ پیستے ہیں، کھا لیتے ہیں، کیا جاندار کی تعریف اس پر سابق آتی ہے؟ نہیں آتی، حیات کی۔ لیکن اسی بیج کو بو دیں، اس میں سے ایک تنا آور درخت تو نہیں خیر گندم کا ہوتا، پودا نکلتا ہے اور وہ ڈالیاں بنتی ہیں، کیا یہ جاندار ہے؟ بڑھ رہا ہے، سانس لے رہا ہے، ریسپائر کر رہا ہے، بریدنگ ہے اس کی، سب کچھ ہو رہا ہے، جاندار ہے۔ پودے سے بیج، بیج سے پودا، پودے سے بیج، بیج سے پودا، یہ مال کے کائنات کا قانون ہے۔ یہ قانون فزیکل اپنی جگہ پر، لیکن یہ آپ کو بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ سہارا بھی دے رہے ہیں۔ آپ کو اگر کبھی لگے کہ اس وقت تو میں میت کنڈیشن میں آ گیا ہوں، اب تو میں گویا مردہ ہوں، میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو کوئی بات نہیں، مال کے کائنات ہے نا، اس کی تو سنت ہے، وہ مردوں سے دوبارہ زندہ کو نکال دیا کرتا ہے۔ اور اگر آپ پوری طرح زندہ ہوں اور آپ مال کے کائنات کا کام نہ کر رہے ہوں تو کسی زوم میں نہ رہیے گا، وہ زندوں کو واپس مردہ بھی بنا دیا کرتا ہے۔ حیات اور موت بالکل اس کے اختیار میں ہے، جب چاہے دے، جب چاہے لے لے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز آپ کو دیا کرتے ہیں، پہلے ہی وقت معین کر دیا کرتے ہیں کہ یہ چیز کب تک آپ کے پاس رہے گی۔ اب آپ اچھا پرفارم کریں گے یا برا پرفارم کریں گے، اتنی دیر بعد چیز آپ سے لے لی جانی ہے۔ اگر آپ نے اچھا پرفارم کیا تھا تو اس کے بعد اس سے بھی اچھی چیز مل جائے گی، اور اگر برا پرفارم کیا تھا تو مال کے کائنات بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا آپ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اب یہ البتہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آیت دی ہے، اس کے بعد آخری سیکٹر بڑا حوصلہ افزا ہے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو وہ چاہے گا بغیر حساب کے رزق دے گا۔ کیوں؟ وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، زندگی بخش سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، ہر ایک آپ کے ایٹریبیوٹ کو، اور ہر ایٹریبیوٹ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے۔ علم بھی اس کا رزق ہے، پیسہ بھی اس کا رزق ہے، حسن بھی اس کا رزق ہے، تعلقات بھی اس کا رزق ہے، ہر چیز اس کا رزق ہے۔ اور اگر آپ واقعتاً شاکر بن کر رہیں گے، شکر کا رویہ اپنائیں گے، تو مال کے کائنات فرما رہے ہیں میں وہاں سے آپ کو رزق عطا کروں گا بغیر حساب، آپ کو حساب ہی نہیں ہے۔ من حیث لا یحتسب، تم گمان نہیں کر سکتے میں تمہیں کہاں سے دے دوں گا۔ خیر، اگر آپ کو یہ معاملہ سمجھ آ رہا ہے، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا میں نے آپ کے لیے کوٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں محیی ہوں، میں ممیت ہوں، میں حیات بھی دیا کرتا ہوں، میں موت بھی دیا کرتا ہوں۔ تو کیا ہمیں کیا مانگنا چاہیے، حیات یا موت؟ یہ ذرا دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کے کائنات سے کیا مانگا کرتے تھے اور کس رنگ میں مانگا کرتے تھے۔
آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارک تھی اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ جب تک تو حیات میرے لیے بہتر ہے تب تک مجھے حیات دے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے پھر مجھے موت دے۔ کوئی بھی ٹول، کوئی بھی چیز انکنڈیشنل مال کے کائنات سے مانگنا مجھے بعض اوقات لگتا ہے حماقت ہے۔ مانگنا تو چاہیے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے بازوؤں میں کتنی قوت ہے، تو بہتر جانتا ہے میں کس محاذ پر اچھا لڑ سکتا ہوں، جو ٹول میرے لیے بہتر ہے مجھے وہ دے دے، میں اس کا حق ادا کر دوں، یہ قوت دے دے، استعانت فرما۔ رسول کریم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب تک تو حیات میرے لیے بہتر ہے تب تک مجھے حیات دے، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تب مجھے موت دے دے۔ میں از خود کسی خواہش کا طالب نہیں ہوں کہ یا اللہ تو مجھے یہ دے، جو تو سمجھتا ہے نا کہ میں اس وقت یہ کر سکتا ہوں وہ مجھے دے دے، آئی ول ڈو مائی بیسٹ انشاءاللہ۔ مال کے کائنات آپ کو اور مجھے عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔